السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم ہوم اکنامکس کے 5th چیپٹر کے لانگ کویشچنس پڑھ رہے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اس کا 3rd لانگ کویشچن سٹارٹ کریں گے۔ انسانی نشوونما کے اصول بیان کریں۔ اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 131 پر آئیں۔ یہاں لاسٹ میں دیکھیں، یہ ٹاپک لکھا ہوا ہے انسانی نشوونما کے اصول۔ یہاں سے یہ 3rd لانگ کویشچن سٹارٹ ہوگا۔ انسانی نشوونما ایک مسلسل عمل ہے جو ایک خاص ترتیب اور طے شدہ اصولوں کے تحت انجام پاتا ہے۔ یہ اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نشوونما کی امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نشوونما ایک ترتیب وار سلسلہ ہے۔ نمبر 3، نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 4، نشوونما کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 132 پیج پر آئیں۔ 131 پیج پر جو آپ نے نشوونما کے اصول 4 پڑھے ہیں، اس کو آگے مزید انہوں نے ڈیٹیل فراہم کر رہے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے نشوونما کے امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جسم کے ہر عضو اور حصے کی نشوونما کی اپنی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نشوونما سادہ سے پیچیدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ مثلا جسمانی نشوونما میں بچہ اپنے بازو ہلاتا ہے اور بعد میں اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنا کھلونا پکڑتا ہے۔ چھوٹے بچے پہلے چلنا سیکھتے ہیں اور پھر اچھلنا کودنا اور سیڑھیاں چڑھنا۔ یعنی یہ وہ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے وہ نشوونما پاتا ہے سادہ سے پیچیدہ کی جانب۔ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا سیکھتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے اور مشکل کام کرنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ یعنی نشوونما کی امتیازی خصوصیات ہوتی ہے، یعنی جب انسان نشوونما پا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک محسوس خصوصیات ہوتی ہیں۔ اپنے دور کے لحاظ سے بھی اس کو وقت لگتا ہے، یا اپنی عمر کے لحاظ سے بھی ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے نشوونما ایک ترتیب وار سلسلہ ہے۔ نشوونما کی ایک خاص ترتیب سے مرحلہ وار ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ وار آپ پچھلے کویشچن میں کافی ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا ہے کہ جو انسانی نشوونما کے جو مراحل ہے، ادوار ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ پیاجے کے نظریے کے مطابق، پیاجے ایک مفکر جس کی سوچ کے مطابق وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ جنین سے لے کر مرنے تک تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی پیاجے کے مطابق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرتے دم تک انسان جو ہے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ایک جیسا بالکل نہیں رہتا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی جسمانی حد و حال، بلکہ اس کی سوچ، اس کا رویہ، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کوئی تبدیلی اچانک رونما نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو پختگی کی جانب لے جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے احساسات، اس کے سمجھنے کے، اس کے سوچنے کے، پیش آنے کے جو طریقے ہیں وہ اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے بولنے کے انداز میں، اس کے پیش آنے کے انداز میں، سوچنے کے انداز میں، زندگی گزارنے کے انداز میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ اور انسان ایسے ہی جیسے جیسے عمر کے دور سے گزرتا جاتا ہے، بڑھاپے تک اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جو اس کو پختگی کی جانب یعنی میچورٹی کی جانب لے جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں میں جسمانی قامت، وزن، سوچ میں تبدیلی، جسمانی تناسب میں تبدیلی، پرانی وضاحت میں تبدیلی، بچے کی خود مختاری اور معاشرتی رویے میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ظاہر ہے ایک بچہ جیسے جسمانی قامت ہے، وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچپن میں اور بڑا ہو جاتا ہے، لڑک پان میں اس کا قد اور بڑا ہو جائے گا، پھر جوانی میں آئے گا۔ اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے اور پھر جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے وزن میں، اس کی سوچ میں، ظاہر ہے ایک چھوٹے بچے کی سوچ میں اور ایک بڑے انسان کی سوچ میں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کافی تبدیلی ہوتی ہے، کافی فرق ہوتا ہے۔ اس طرح جسمانی تناسب میں تبدیلی، لڑکے اور لڑکیاں ایک خاص عمر تک، چھوٹی عمر میں ایک جیسے اپنے جسمانی حد و حال میں کافی حد تک مماثلت ان میں نظر آتی ہے، لیکن بڑے ہونے کی صورت میں، خاص طور پر جب بچیاں جو ہیں وہ لڑک پان میں آتی ہیں تو وہ لڑکوں کی نسبت ان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نوبلوغت میں بلوغت میں وہ بالکل ان سے ڈفرینٹ نظر آتی ہیں۔ پرانی وضاحت میں تبدیلی، ظاہر ہے کہ انسان اپنے عمر کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں اور اس کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بچے کی خود مختاری،
خود مختاری یعنی کہ اپنا ڈیپینڈنٹ ہونا. ظاہر بچہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھالنا سیکھتا ہے. بہت حد تک وہ پھر بڑے بہن بھائیوں کا بھی ان سے بھی مدد لیتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی مدد، ظاہر ہے وہ زندگی تو گزارنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک وقت میں بڑا ہو کر وہ میچورٹی حاصل کرتا ہے اور وہ خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے، خود اپنے کام کر سکتا ہے. اور معاشرتی رویے میں تبدیلی بھی شامل ہے، یعنی پھر انسان کو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ پختگی آتی ہے، اور معاشرے میں کس طرح سے دوسروں سے پیش آنا چاہیے اور ہر جگہ پر کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رکھ سکتا ہے، یہ وہ سیکھ جاتا ہے. تو آج ہم یہ 2 پوائنٹس پڑھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اگلے آپ کو 2 پوائنٹس پڑھاؤں گی. اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.